حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزوں سے متعلق لوگ کل سے معلوم کر رہے تھے، ابھی موقع ملا اس لیے جواب بھیج رہا ہوں۔ آپ بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتائیے، غلط باتیں لوگوں میں نہ پھیلیں، صحیح بات آپ کو پھیلانا یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ شوال کے 6 روزے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کوئی فرض واجب نہیں، سنت نہیں، بلکہ یہ مستحب ہیں یہ روزے۔ حدیث کے اندر بہت فضیلتیں اس کی آئی ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک صیام الدہر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ کے روزے یعنی پورے سال کے روزے کے جیسا شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، گویا رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر، جو 2 مہینے کے برابر ہیں۔ 60 روزے کا مطلب 2 مہینے نا، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے ساتھ شوال کے بھی روزے رکھنے والا گویا پورے سال 360 دن بھی پورے سال روزہ رکھنے والے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ مفتیان کرام نے یہ وجہ لکھی ہے۔ بہرحال شوال کے 6 روزے، شوال کی 1 تاریخ یعنی عید کی جو تاریخ ہے نا، عید کا دن، کل کا دن جو گزر گیا ہے ہمارے اعتبار سے منگل، تو اس دن کو چھوڑ کر، وہ شوال کی 1 تاریخ ہے لیکن اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن چھوڑ کر شوال 2 سے یعنی آج بدھ کے دن سے شروع ہو کر مہینے کے آخر تک، شوال کی آخری تاریخ تک بھی ہر دن اس روزے کے قابل، ہر دن کوئی بھی دن شوال کی تاریخوں میں سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، 2 آپشن ہیں، چاہے تو 2 تاریخ کو شروع کر کے 2 3 4 5 6، اس طرح سے شوال کے 6 روزے آپ شوال کی 2 تاریخ سے شروع کر کے 7 تاریخ تک، اس طرح سے آپ رکھ کر یعنی کنٹینیوسلی رکھ کے ختم کر لیں، یا آپ چاہیں تو جب آپ کو سہولت ہو شوال کے روزوں میں 1 روزہ رکھے 1 دن نہیں رکھے، 1 روزہ رکھے 2 دن نہیں رکھے، اس طرح سے کر کے شوال کے آخر تک ان 6 روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو کنٹینیوسلی رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اکٹھے رکھے الگ الگ کر کے رکھے، دونوں مرضی۔ بہرحال اتنا تو ہے کہ جو روزے کے عادی تھے، روزے کے شوقین ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں، دوسری طرف یہ بات ضروری ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ بے عزت ہیں، جو ہمارے سامنے جو روزہ نہیں رکھے وہ گھٹیا ہیں، ہم افضل ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ہمیشہ سے یہ مزاج ہے کہ نفل مستحبات انفرادی عبادتوں میں جو کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے وہ کوئی بڑا عزت والا کہ اپنے آپ کو اپنے لیے بڑا فخر اور شان محسوس کرنے لگے، جو نہیں رکھے ان کو حقیر سمجھنے لگے یا ان کو کچھ بولنے لگے، طعن و تشنیع کرنے لگے، کیا بھئی شوال کے روزے رکھتے نہیں کیا؟ ایسا پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے، رکھنے پر ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔